ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ مسلم لیگ نون نے ابھی تک استعفے کیوں نہیں دیے, لیکن مسلم لیگ نون کا یہ موقف, جو کہ مشاہد اللہ صاحب موجود ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اگر سسٹم کو ڈیریل کیا جاتا تو ایک اور قوت بیچ میں آ جاتی. اعظم صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسی آواز کے پیچھے اتنی مؤثر اگر ان کی اپوزیشن ہوتی اور ملک کا واقعی جو ہے درد ہوتا اور آئندہ 5 سال کی کرسی کا چکر نہ ہوتا, تو پہلے دن سے یہ اگر اپوزیشن کا کردار ادا کرتے, مجھے یقین ہے کہ کم از کم وہ لوگ جو حکومت پہ تھے وہ بھی کم از کم حکومت کو چھوڑ دیتے. یہی میرا بھی پوائنٹ ہے. اب یہ دیکھیں, وجہ میں بتاتا ہوں. 10 مارچ 2010 کو شوکت ترین صاحب نے کابینہ کے سامنے اس ملک کی معیشت کا فیس ہمارے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا کہ 8 جو بزنس انٹرپرائزز ہیں اس کے اندر ہمارا 350 ارب روپیہ ڈوب رہا ہے, آؤ ہم اس کو بچائیں. آج 3.25 سال تک آپ کا 1000 ارب سے زیادہ جو ہے کرپشن کی نظر, مس مینجمنٹ کی نظر اور انیفیشنسی کی نظر ہو چکا ہے. ہم سارے جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں جنہوں نے ابھی تک استعفیٰ نہ دیا, میں کہتا ہوں برملا کہتا ہوں کہ ہم ذمہ دار ہیں قوم کے اس نقصان کے. ساتھ دینے والا بھی ظالم ہو. جب شوکت ترین نے یہ بتایا تھا تو یہ وزیر تھے اور اس کو بھی کافی عرصے تک رہے تھا. اس کے بعد انہوں نے ریزائن بھی تو کر دیا. ایسا نہیں, وزارت کے اندر یہ ساری باتیں آپ گزارش ہے, یہ اچھا مطلب اپوزیشن ہے جو وزیر بن کے کر رہے ہیں. یہ مطلب دیکھیں نا ایسے میری بات دیکھیں, ہمیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپوزیشن نہیں کیا, آپ وزیر بنے ہوئے تھے جس سے ساری کرپشن ہو رہی تھی, آپ نے تو بہت بعد میں چھوڑا نا. تو یہ ایسی باتیں نہیں چلتی. ہم نے وزارتوں کو چھوڑا ہے, آپ وزارتیں لے کے بیٹھے رہے, بڑا فرق ہے زمین آسمان کا. ہمیں 15 وزارتیں تھیں جو چھوڑ دیں اور بڑی بڑی اہم وزارتیں تھیں, آپ کے پاس اتنی اہم نہیں تھیں. ٹھیک ہے, آپ وہ بھی اس پہ بیٹھے رہے نا بہت عرصے تک. ٹھیک, تو اس کو چھوڑیں. ہم نے کیا کردار ادا کیا, کس نے, یہ سارا عوام دیکھ رہے ہیں اور وہ آئندہ انتخابات عوام تو دیکھ رہے ہیں, تبھی تو وہ تحریک انصاف کے جلسوں میں جا رہے ہیں. نہیں, عوام جلسے میں تو وہ جو ابھی ہوا نا مینار پاکستان پہ جو دفاع پاکستان کا, اس میں بھی بڑے جا رہے ہیں, اور وہ اب آج کل عوام کرسی سمیت گھر واپس بھی جا رہے ہیں. اس کو چھوڑ دیں. شاہد اللہ صاحب کی بات جو ہے حقائق کے تحت جو ہے میں اپنا ذاتی تاثر نہیں پیش کرنا چاہتا تھا, لیکن اپنی بات کر رہا ہوں کہ کیا جب بے نظیر بوگس پروگرام میں 80 ارب روپیہ رکھا گیا اور ایچ ای سی کے لیے 36 ارب سے جو ہے 16 ارب, تو کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلے منسٹر نے واک آؤٹ جو بجٹ کے اجلاس میں کیا یا نہیں کیا, اور باقاعدہ پرائم منسٹر کو بتایا کہ پرائم منسٹر یو آر کمیٹنگ اے کرائم اگینسٹ دا پیپل. ہم نے آپ کو سپورٹ کیا تھا نا, ہم نے آپ کو سپورٹ کیا, اور وزیر کی حیثیت سے بھائی وہ تو ایم کیم پہ کرتے رہی ہے یہ کام. وزیر کی حیثیت سے میں نے یہ کہا, وزیر کی حیثیت سے تو ایم کیم پہ کرتے رہی نا. اگر ایک وزیر نے کوئی مراعات ہی نہیں لی, آپ کے وزیروں نے تو پہلے دن سے دیکھیں انڈیویجل بات نہیں کریں, میں انڈیویجل بات نہیں, آپ اپنی پارٹی کی بات کریں, آپ اپنی پارٹی کی بات کریں, جس پارٹی کے ساتھ آپ الیکٹ ہوئے, جس کے نام پہ جس نے آپ کو الیکٹ کرایا, یہ بات نہ کریں. یہ چلاکی ہے, یہ زرداری صاحب والی چلاکی نہ کریں. بات یہ ہے کہ آپ انڈیویجل بات کو لے کے بیٹھ گئے. آپ ایک پارٹی میں نہیں ایک پارٹی میں تھے, آپ پارٹی کی بات. آج دیکھیں نا کہ اب انہوں نے وہ اقتدار چھوڑ دیا, وہ آپ چھوڑ دینا. کوئی والی بات ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی ضمیر کی آواز سنیں. یہ ضمیر کی آواز 2 مہینے ان کے رہ گئے ٹینیور کے, تو انہوں نے استعفیٰ دیا. آپ بھی چھوڑ دیں, 2 مہینے آپ کے رہتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب کے بھی 2 مہینے رہتے ہیں, دوسروں کی بھی. ٹھیک ہے, ہم اپنا فیصلہ کریں گے نا, ہم آپ کے فیصلے پہ نہیں چلیں گے نا بھائی. جب 2 مہینے رہ گئے تو آپ پوری قوم سے, آپ کی اپنی پارٹی کو تو کنونس کر نہیں سکے نکلنے سے پہلے. آپ سے سر عرض کر رہا ہوں, آپ کی پارٹی سے عرض کر رہا ہوں, میں ہنس کے عرض کر رہا ہوں, میں خوش مزاج ہوں. پہلے اپنی پارٹی سے تو استعفیٰ دلوائے جن میں رہے. اچھا چلیے بیک ٹو دا ٹاپک. ایک سوال یہ کہ اب یہ بتائیں کہ جو آج سوال اٹھایا گیا, جو وزیر اعظم صاحب سب سے پوچھ رہے ہیں, آپ بھی اس کا جواب دیں, اسامہ کو ویزا کس نے دیا؟ اسامہ کو ویزا, یہ دیکھیں اس حکومت کا مسئلہ یہ سوالات کرتی ہے جو اپوزیشن کو کرنے چاہیے. آپ کا کام جواب دینا ہے, آپ بتائیں کس نے دیا تھا. آپ کیوں پہلیاں بجھواتے ہیں, آپ کو نہیں پتا؟ آپ بھی تو پنجاب میں حکومت ہی کر رہے ہیں. نہیں, حکومت ہم کر رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ ہمارے پاس نہیں, ویزے ہمارے پاس نہیں ہوتے.
یہ جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے نا ان کے پاس بہت تھوڑے سے یعنی کہ اختیارات ہوتے ہیں. یہ اس پہ علیحدہ سے کبھی پروگرام کر لیں تو میں آپ کو بتاؤں گا. پنجاب حکومت نے ڈیلیور کیا, 3 صوبوں کی حکومت نے نہیں کیا. مشاہد صاحب کون سی میں اب کر لیں بات میرے سے, ابھی کرنا شروع کر دیتا ہوں. میں کون سی دودھ کی نہریں کہیں پر بھی نہیں بہ رہے, لیکن ہم نے لوٹا نہیں اس ملک کو, تینوں صوبوں نے لوٹا, فیڈرل گورنمنٹ نے لوٹا. والے آکے چیخ کے پہلے سٹیٹمنٹ دے سستی روٹی کا سستی روٹی کا کیا, سستی روٹی ہم نے لوگوں کو دی ہے. آشیانہ اسکیم میں لوگوں کو مکان دیے, دے رہے ہیں. 22,000 خاندانوں کو ٹیکسیاں دی ہیں, دے رہے ہیں. دانش اسکول بنائے جس میں غریب کا بچہ پڑھے گا, جو کبھی سوچ نہیں سکتا تھا, جس کو پروپیگیٹ کیا. چلے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کی بات پہ حمایت کریں گے کہ اسامہ کو ویزا کس نے دیا؟ بھائی میں کہتا ہوں پہلے وزیر اعظم دیکھیں, وزیر اعظم کرتے کیا ہے. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ایک پارلیمنٹیرین کے منصور اعجاز سے رابطے ہیں, نام لینے کو تیار نہیں, بہادر اتنے ہیں وہ. ٹھیک ہے بھائی, آپ پہلے آپ ٹرانسپیرنٹ رہے خود بھی, اور قوم کو اضطراب میں مبتلا نہ کریں. آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کس سے یہ سوال قوم سے کر رہے ہیں, اپوزیشن سے کر رہے ہیں, کس سے کر رہے ہیں؟ یہ آپ چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کس نے کس کو ویزا دیا اور کون ذمہ دار ہے, اور اگر کسی نے غلط دیا تو اس کو آن ٹاسک لے, یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ بات کر کے آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی کہ اسامہ کو کس نے ویزا دیا تھا یا نہیں دیا تھا. اور جتنے سوالات وہ کر رہے ہیں آج کر رہے ہیں, کل تک تو جناب آپ کہتے تھے ہم ایک پچ پہ ہیں, ٹھیک, اس کا مطلب جھوٹ بولتے تھے نا آپ. لیکن اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں, اس سب کا مطلب ہے بہت پہلے سے ایک پچ پہ نہیں ہے, تو آپ جھوٹ کیوں بولتے رہے قوم کے ساتھ؟ آپ کو سچ بتانا چاہیے تھا نا. میں پھر مشاہد اللہ صاحب کو یہ کہوں گا اور عرض کروں گا انتہائی ادب کے ساتھ کہ حقائق جو ہیں اس کے بالکل برعکس ہیں. آپ کی میجارٹی تھی اپوزیشن میں, اور اگر صحیح اپوزیشن کا کردار ہوتا, اگر صحیح اپوزیشن کا کردار ہوتا تو آج ہمارے 60% نوجوان بچے تحریک انصاف کے لیے یہ انصاف کا, امن کا یہ انقلاب نہ لاتے. آپ چونکہ انقلاب کا انتظار کرتے ہیں, ایک بریک انشاءاللہ تعالی ہوگا جی, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس ڈسکشن کو پھر سے سٹارٹ کریں گے اور بات کریں گے کہ اسامہ کو آخر ویزا کس نے دیا, اور جیسے کہ مشاہد صاحب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب تو جواب دینے کی پوزیشن میں, نہ کہ سوال کرنے کی. میرے ساتھ رہیے.